السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل صد احترام علماء کرام، خصوصاً اس مسجد کے دونوں محترم امام، بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ میں رمضان کے 20 روزے گزر گئے. کہو اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے تندرستی دی اور الحمدللہ یہ 20 روزے ہمارے مکمل ہو گئے. یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ آ گیا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے 20 دنوں میں کمی رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں ڈیفرنٹ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی ہنس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں، کبھی خوشحالی کے دن نکل جاتے ہیں، کبھی غم ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے. یہ حالات زندگی میں چلتے رہتے ہیں. پریشانیاں آتی بھی ہے، چلی بھی جاتی ہے. خوشی کے دن بھی آتے ہیں، نکل جاتے ہیں.
اور جتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اتنا آدمی الگ الگ طریقے اختیار کرتا ہے، ڈیفرنٹ میتھڈز یوز کرتا ہے، الگ الگ طریقوں کا استعمال کرتا ہے کہ کس طرح پریشانی کو میں دور کروں۔ وہ سارے طریقے ہم زندگی میں اختیار کرتے ہیں مصیبت کو دور کرنے کے لیے، پرابلمز کو ہٹانے کے لیے۔ ان میں سب سے پاورفل طریقہ ہے اللہ کے سامنے دعا کرنا۔ دعا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاورفل ویپن ہمیں دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری بگڑی بن جاتی ہے، ہمارے پرابلم سولو ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور رکھا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو پریشانیاں آتی ہے وہ انسانوں پر ہی آتی ہے، انسانی حالات کا شکار ہوتا ہے، انسانی ان تمام غموں سے گزرتا ہے۔ کبھی بیوی کی وجہ سے پرابلم، کبھی ہسبینڈ کی وجہ سے پرابلم، کبھی بیٹے کی پریشانی، کبھی بیٹی کی پریشانی، کبھی جاب میں پریشانی، کبھی بزنس کے اندر حالات آ جاتے ہیں، کبھی اندر پریشان، کبھی باہر پریشان۔ پریشانی سب کو لگی ہوئی ہے، کوئی دین کے اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی دنیا کے اعتبار سے پریشان ہے۔ وہ شاعر پرشین لینگویج میں ایک شعر کہتا ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد او بنی آدم نہ باشد۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پرابلمز نہ آتے ہو، پریشانیاں نہ آتی ہو، اور اگر ہے ایسا تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ یعنی انسان ہے تو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالات نہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، وہ آتے بھی ہماری طرف سے نہیں ہے اور جاتے بھی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اس کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی کے حالات، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہمارے حالات ہے، آتے بھی ہیں اللہ کی طرف سے، جاتے بھی ہیں اللہ کی طرف سے۔ پریشانیاں بھی آتی ہے تو ہم سامنا کرتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتور غذا ہمیں دی ہے، کیونکہ دعا میں اللہ ڈائریکٹ، دعا کے اندر اللہ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم اسی اللہ سے مانگتے ہیں کہ جس اللہ کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے۔ اس لیے جب بھی حالات کا سامنا ہو، سب سے اچھا اختیار کرنے والا ہتھیار ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ اب دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے کیا کہے؟ حدیث پاک ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہارے اوپر حالات آئے، چاہے دنیا کے حالات ہو، چاہے کوئی بھی پرابلم یا پریشانی ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حالانکہ حالات دوسرے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمہیں ستا رہا ہے، کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اور کچھ مانگو، اللہ سے یہ کہو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ اللہ جن حالات کو میں سامنا کر رہا ہوں، میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہے، اس سے بھی خراب حالات میرے اوپر آتے ہیں، یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجی ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور پانی کی قلت، بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں اگ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، بارش نہیں ہو رہی ہے، کراپس نہیں اگ رہے ہیں، ڈراٹ کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش نازل کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، پوری قوم نے پیچھے ہاتھ اٹھائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی،
ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا. 3 مرتبہ دعا کی، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور دعا ختم. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ پانی نہیں آ رہا ہے، بارش کی تکلیف ہے، اناج نہیں ہے، گھر میں اولاد بھوکی ہے، جانور بھوکے ہیں، آپ اللہ سے گناہ کی معافی کی دعا مانگ رہے ہو، ارے بارش کو مانگیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. بندہ جب اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو ساری تکلیفوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حالات جب ہمارے اوپر آئے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. دوسرا اصول دعا کا یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ نہیں، میں اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں، میرا اللہ میری دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، وہ میری دعا قبول کرے گا. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. وہ یقین کرے گا اللہ معاف کرے گا تو میں ضرور اسے معاف کر دوں گا. تو ضرورت ہے کہ ہم جب دعا کریں تو کانفیڈنٹ ہو اور یقین ہو کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. ہمارے نوجوانوں کے بارے میں سنتے ہیں، پرابلم آئے، حالات آئے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، پھر گیا مسجد میں دعا کی، ابھی بھی پرابلم سولو نہیں ہوا. وہ سمجھتا ہے پرابلم سولو نہیں ہوا تو دعا قبول نہیں ہوئی، بڑی ہمت کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اب کیا دعا کروں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا. نعوذ باللہ. اللہ حفاظت فرمائے ایسے جملے ہماری زبان سے نہ نکلے. یہ تو اللہ سے کھلی بغاوت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا بندہ کتنا جری ہو گیا کہ اس کی زبان سے یہ نکلے کہ وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، دعا کر کے کیا کروں. ارے یقین کے ساتھ میں دعا کر اور یقین اپنی زندگی میں پیدا کر. قسم خدا پاک کی، یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک صحابیہ ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر یہ ایمان لائی، اور اتنی جذبات والی یہ صحابیہ تھی کہ نکل جایا کرتی تھی اپنے گھر سے روزانہ لوگوں کے گھروں میں اور جا جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتی تھی. بڑا شوق تھا دین کی دعوت کا اور یقین بنا ہوا تھا کہ میرا اللہ ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. لوگوں کے گھروں میں دعوت دے رہی ہے. ادھر مائگریشن کا وقت آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات مائگریٹ کرنے لگے، مکہ سے مدینہ منورہ جانے لگے. ایک دن حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی مائگریٹ کرتی ہوں. اکیلے گھر سے نکل گئی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے. ابھی تو راستے میں تھی، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. یہ جا رہی تھی مدینہ، راستے میں گرفتار کر لیا اور راستے میں پکڑ کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس نے ایمان قبول کیا ہے، یہ مدینہ جا رہی ہے، ہم اسے مدینہ پہنچنے ہی نہیں دیں گے. رسیاں لائی گئی، روپس لائی گئی، ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کے. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ام شریک، اب تمہارے پاس 2 چوائس ہے، یا ایمان بچاؤ یا جان بچاؤ.
اگر ایمان بچانا ہے اور کلمہ نہیں چھوڑنا ہے تو دیکھو ہم نے تمہارے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، پیر بھی باندھ دیے ہیں، یہ ڈیزرٹ ہے، یہاں پر ریگستان ہے، اس گرمی میں ہاتھ بندھے ہوئے پیر بندھے ہوئے ہم تمہیں یہیں پر ڈال کر چلے جائیں گے، تم تڑپتی رہو گی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، یہاں پانی نہیں ملے گا، تڑپ تڑپ کر اس گرمی میں ہاتھ پیر تمہارے ٹائیڈ ہے، تم یہیں پر ختم ہو جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ ایک آپشن تو یہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آج توبہ کر لو، کہو کہ میں محمد کو نہیں مانتی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان سے منہ موڑ لو، ہم تمہیں عزت کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ بھیج دیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، اور سارے دشمن سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، جواب دیتی ہے، ارے اللہ نے ایک جان دی ہے، ارے اللہ نے ایک جان دی ہے، یہ تو ایک جان ہے جو میں اپنے نبی کے نام پر قربان کر دوں گی، قسم خدا کی اگر وہ 100 جانیں دیتا ہر جان کو اللہ کے نام پر اسی طرح قربان کر دیتی۔ ارے یہ ایمان کی مٹھاس میرے دل میں ہے، تم چاہے میری جان لے لو، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ منع کر دیا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا، بندھی ہوئی تھی، غصے میں آئے لوگ، دھکا مارا، پٹک دیا زمین پر، اور مشرکین مکہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ اللہ کی بندی جنگل میں جہاں کوئی نہیں ہے، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پیر بھی بندھے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بھوکی پیاسی زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ پر یقین تھا، اور ایسا یقین تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر جنگل میں لیٹے لیٹے کہتی ہے، اللہ میں جانتی ہوں اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، میری موت میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اے پروردگار عالم اگر تو نے زندگی رکھی ہے تو تو اس حالت میں بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ دعا کر رہی ہے، اور پھر روایت میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظام ایسا فرماتے ہیں کہ چلنا شروع کرتی ہے، اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی تو اپنا پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے سخت تم پر حالات تھے، تمہیں باندھ دیا گیا تھا، تم مدینہ تک چل کر کیسے آئی، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں، مجھے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلی تھی، اللہ پر مجھے یقین تھا، میں اللہ سے مانگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ نظام فرمایا، میں لیٹی ہوئی ہوں، اچانک اوپر سے آسمان سے ایک پانی کی بکٹ میرے سینے پر آ کر رک جاتی ہے۔ خود بیان کرتی مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا، اوپر سے ایک بکٹ آئی، بکٹ آف واٹر، اور آ کر میری چیسٹ پر وہ بکٹ رک جاتی ہے، اور میرے تو ہاتھ بھی بندھے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ بکٹ میرے چہرے کی طرف جھکتی ہے اور پانی میرے منہ میں گرنے لگتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، ایسا ٹھنڈا اور ایسا میٹھا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ میں نے وہ پانی پیا، اور حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ پانی اندر گیا ہے، اتنا میں نے اپنے اندر پاور محسوس کیا، اتنی اسٹرینتھ محسوس کی ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے ہاتھ ہلایا، ہاتھ کی رسی بھی کھل گئی، پیر کی رسی بھی ٹوٹ گئی۔
حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہاتھ بھی میرے کھل گئے، پیر بھی میرے کھل گئے، میں بالکل آزاد ہو گئی، میں کھڑی ہوئی اور میں نے چلنا شروع کیا، وہاں سے میں چلی ہوں، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روز تک میں چلی، اتنی تکلیف میں نے اٹھائی، خدا کی قسم مجھے اب تک پیاس بھی نہیں لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ام شریک، اے ام شریک، تجھے ابھی پیاس نہیں لگی ہے، ارے اللہ کا نبی تجھے کہتا ہے مرتے دم تک تجھے کبھی پانی کی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے کہ ام شریک وہ تو جنت کا پانی تھا جو اللہ نے تیرے لیے اتارا تھا، اور غیب سے اللہ نے تیرے لیے نصرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ ہے یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کہ جب خدا پر یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو میری بات یہ چل رہی تھی کہ دعا جب ہم کریں، ہماری دعا میں ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں آخرت کے بارے میں بھی ایسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارا یقین آخرت کے بارے میں بہت کمزور ہے۔ ہاں ہم بلیو کرتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، قبر میں جانے والے ہیں، لیکن ہمارا جو یقین کا لیول ہے جتنا دنیا کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں وہ یقین ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ اگر کہیں پر فائر ہے تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہاتھ جل جائے گا، سکن برن ہو جائے گی، ہم کبھی اس فائر کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ فائر کے پاس سے بھی گزرتے ہوں گے تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں گے، باڈی کو سمیٹ لیں گے کہ کہیں میں جل نہ جاؤں، اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ آگ مجھے جلا دے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ وائلڈ اینیمل اگر لائن میرے سامنے آیا تو وہ مجھے کھا جائے گا، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ارے زو میں جاتے ہیں ہم، وہ کیج کے اندر لائن موجود ہے، کبھی ایسا ہوا ہم نے کیج کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہو کہ لائن ذرا میری انگلی کو بھی تو ٹیسٹ کر کے دے؟ کبھی ایسا کریں گے؟ ارے نہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے وہ لائن باہر نہیں آنے والا ہے، وہ کیج میں لاکڈ ہے، وہ اندر رور کرتا ہے، ہم 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اتنے گھبراتے کیونکہ یقین ہے، دنیا کا یقین بنا ہوا ہے کہ یہ لائن مجھے کھا سکتا ہے، سنیک پوائزنس سے مجھے بائٹ کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ آخرت کے بارے میں ہمارا ایسا یقین ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک پلیٹ میں 100 چاکلیٹس لے کر آئے اور وہ پلیٹ ہمارے سامنے پیش کرے۔ خیر مجھے چاکلیٹ کی مثال ایسے ٹائم پر نہیں دینی چاہیے، لیکن بہرحال اگر کوئی ہمارے سامنے چاکلیٹ پیش کرے اور یہ کہے have these chocolates, they are really very tasty, but let me tell you, out of these 100 chocolates, in one chocolate there is a bit of poison, تھوڑا سا پوائزن ایک چاکلیٹ میں، باقی 99 چاکلیٹس ویری ٹیسٹی ویری یمی۔ کون کھائے گا؟ اگر کوئی پیش کرے کہ لے بھائی کھا لے بہت ٹیسٹی چاکلیٹ ہے، کون رسک لے گا؟ کہا نا بھائی مرવો નથી હવે તો જીવાનું બહુ બાકી છે, હજુ દુનિયા બહુ જોવાની બાકી છે, મારે નથી જવો, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وائی؟ بیکاز اس کو پتا ہے کہ یہ اتنا یقین ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں وہ پوائزنس چاکلیٹ آ گئی تو میں تو ختم ہو جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی۔ دنیا میں اتنا یقین ہے وہ رسک نہیں کرے گا۔ کیا ایگزیکٹلی سیم یقین ہمیں آخرت کے بارے میں ہے؟ یس، ڈے نائٹ ہم سنتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں آگ ہوگی، جہنم میں اسکورپینز اور سنیکس ہوں گے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے پر تو اللہ یہ معاملہ کرے گا۔ سب کچھ ہمیں معلوم ہے، یقین بھی ہے، لیکن کیا لیول آف یقین اتنا ہے جتنا دنیا کے بارے میں ہے؟ اگر اتنا لیول آف یقین ہوتا، خدا کی قسم ہم گناہ ہی نہیں کرتے۔
لیکن وہ یقین کی کمزوری ہے. اس بنا پر معلوم ہے سب کچھ کہ نماز چھوڑنے پر یہ گناہ ہے, انٹرسٹ کھانے پر یہ گناہ ہے, اللہ اس گناہ کی یہ سزا دے گا, لیکن آج ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں دعا کے متعلق کہہ رہا تھا کہ دعا کرتے ہوئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. تیسری بات دعا کے بارے میں کہ جب بھی دعا کرو سیلفش مت بنو کہ اپنے لیے ہی دعا, میں اچھا, میری وائف اچھی, میرے بچے اچھے, مجھے جاب مل جائے, مجھے پیسہ مل جائے, that's it. یہ غلط ہے. ایک صحابی تھے, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, اللہ مجھ پر رحم کر, محمد پر رحم کر, ہمارے سوا کسی پر رحم مت کر. وہ صحابی نے دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that's wrong, یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ارے ایسے دعا نہیں کی جاتی ہے. ارے جب دعا کرو تو سب کے لیے دعا کرو. اللہ تبارک و تعالی جتنوں کے لیے تم دعا کرو گے یاد رکھنا تمہیں تو ملے گا, لیکن جو لوگوں کو ملے گا اس میں بھی تمہیں حصہ ملے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والا جب دعا کرتا ہے جتنے لوگوں کے لیے دعا کرے گا, جتنے لوگوں کا نام لے گا اور دعا کرے گا, ہر انڈیویجول کی نیکی اس کو تو ملے گی, اللہ اس کے نام اعمال میں بھی وہ نیکی لکھے گا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سب سے بیسٹ دعا تو یہ دعا کرو کہ اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ جتنے انسان آنے والے ہیں تو سب کی مغفرت کر دے. کتنا بڑا ہمارا فائدہ ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کے عدد کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھ دے گا. تو دعا کرنے میں جنرس ہونا چاہیے, سیلفش نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے دعا کرے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت ہے, جو ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے 27 ٹائمز ڈے میں دعا کرے. یہ حدیث سے پاک سنیے, ایک حدیث میں 25 ایک میں 27 ہے, میں 27 والی کوٹ کرتا ہوں کہ جو ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک دن میں 27 ٹائمز دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. سبحان اللہ. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا کرو اللہ قبول کرے, جو مانگو اللہ دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے دعا کر 27 ٹائمز اے ڈے, اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا. اور تیسری فضیلت سب کے لیے دعا کرنے کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ایمان والا اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں سے بنا دے گا جس کی برکت سے اللہ دنیا کو روزی تقسیم کرتا ہے. جسٹ امیجن کتنی بڑی فضیلت کہ ان لوگوں میں یہ بن جائے گا جس کی برکت سے اللہ دنیا میں لوگوں کو روزی تقسیم کرتا ہے. تو جب سب کو اللہ اس کی برکت سے دے گا, سوچو اس کی روزی میں کتنی برکت ہوگی. تو اس بنا پر دعا کرو تو سب کے لیے کرو اور اپنی دعا میں سب کو شامل کر لو, اور خاص طور پر اپنوں سے محبت کیا کرو, اپنوں کا خیال کیا کرو, اپنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے سب سے دعا کرو. کسی کے ساتھ حسد کرنا, کسی پر جلنا, یہ سب تھوڑے دن کے لیے ہے, دنیا چھوڑ کر جانا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو دعا میں سب کو
शामिल कर लो, और खास तौर पर अपने घर वालों से प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी भी गुजारो और उनके लिए दुआएं भी करते रहो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी थी, आपने पूरी उम्मत का ख्याल किया, पूरी उम्मत के लिए भी दुआएं की और अपने घर वालों के साथ भी ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से पेश आया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैमिली मैन थे। आपने फैमिली की कीमत को समझा है और लोगों को समझाया कि हमारी फैमिली होती है, उनके साथ भी मोहब्बत का मामला हो और दुआ में उनको भी हमेशा अपनी दुआओं के अंदर शरीक रखो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आज का हमारा नौजवान फख्र के साथ कहेगा, है यू नो, मेरे तो फेसबुक पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं और यस इंस्टाग्राम पे भी मेरे इतने सारे मैसेजेस जाते हैं और ट्विटर पे तो ओहो मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं और कभी स्नैपचैट पर मेरी स्टोरी देखी है तूने। ऐसे फख्र से बात करता है, बस सोशल मीडिया में गुम हो चुका है और इसी की फिक्र में लगा है। व्हाट्सएप पर मेरे इतने ग्रुप है और इतने फॉलोवर्स है, इतने फ्रेंड्स है, इन्हीं की दुनिया में लगा हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना, मेरे नौजवानों याद रखना, अल्लाह न करे लेकिन कल वो दिन आएगा आप हॉस्पिटल के बेड में होंगे, ये कोई फेसबुक का फ्रेंड हॉस्पिटल में नजर नहीं आएगा, ये ट्विटर के फॉलोवर आपके बेड के पास नहीं होंगे। अगर बेड के पास कोई होगा तो आपकी वाइफ वहां पर होगी, आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके मॉम एंड डैड होंगे जो वहां पर आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे। ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक फेक वर्ल्ड है जिससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। हमने आज इस सोशल मीडिया के नशे में आकर अपने घर वालों को हम भूल गए, औलाद की तरबियत करना भूल गए। ये कोई उस दिन काम नहीं आने वाला है। अगर मौत के बिस्तर पर लेटा होगा, आईसीयू में पड़ा हुआ होगा, तेरे करीब में तेरी वाइफ बैठी होगी जो तस्बीह पढ़ रही होगी और तेरे लिए दुआ कर रही होगी। वेटिंग रूम में तेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे जो अपने बाप के लिए दुआ कर रहे होंगे। ये फेसबुक के फॉलोवर्स और ट्विटर के फ्रेंड्स, ये कोई उस दिन हमें नजर नहीं आने वाला है। तो गेट आउट ऑफ दिस इमेजिनरी वर्ल्ड, ये फेक वर्ल्ड है, इससे बाहर निकलो एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली। अपनी फैमिली की कीमत को जानो। लेकिन आज हमारा मामला दूसरा है। हाँ, दुनिया से तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर देखो एक से एक मैसेज भेजेगा, लेकिन घर में घर वालों के साथ इसका कैसा मामला है? काम पर जा रहा है, बीवी दरवाजे तक आई, पूछ रही है આજે તમારો રોજો છે, આજે ઇફતારમાં હું બનાવું? મિલ્ક શેક પીસો કે મેંગો લસ્સી પીસો? बिचारी प्यार से कह रही है कि आज इफ्तार में તમે હું પીસો, બહુ ગરમી છે, મિલ્ક શેક बनाओ કે मैंगो लस्सी? क्या जवाब देता है पता है? जहर बनाओ, जे जहर ये पीने हुई जाइस, जहर बनाना, जहर पी के सो जाऊंगा, ये जवाब देकर जाता है। और अभी बाहर निकला है, वो रास्ते पर है और अगर किसी मैम को वहां पर देख लिया, हेलो कैन आई हेल्प यू, कितने प्यार से मोहब्बत से पहुंच गया उस पर, उसके पास पहुंच गया, कैन आई हेल्प यू। किसी को देखा, इतना पूरा टोन उसका चेंज हो गया, वहां ऐसी बातें कर रहा है। अब उसने अगर ये कह दिया कैन यू डायरेक्ट मी टू द रेलवे स्टेशन, कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो वहां नहीं भी जाने वाला होगा तो क्या कहेगा? आई एम गोइंग देयर, आई एम ऑल्सो गोइंग द सेम वे, कम ऑन जॉइन मी, उसको ज्वाइन कर लेगा। ये आज हमारा मामला हो चुका है। तो घर वालों के साथ हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है और बाहर की जिंदगी हमारी ऐसी है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो एक वाकया आपको सुना दूं। एक अमेरिकन था, उसकी एक एशियन से मुलाकात हुई, तो उस अमेरिकन ने अपनी एशियन फ्रेंड से ये कहा कि डू यू गाइज ऑल्सो कॉल योर वाइफ हनी? समझे? डू यू गाइज ऑल्सो कॉल योर वाइफ हनी? तो उस एशियन ने कहा नो, वी कॉल देम बीबी because they sting twice.
یعنی ہم ان کو بی بی بولتے ہیں, ہم ان کو ہنی ونی نہیں بولتے, کیونکہ بی 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 2 مرتبہ ڈسٹنگ کرتی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر پیار محبت ہو, گھر کے ماحول کا ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ listening to your wife is just like reading the terms and conditions of a website. You don't understand anything, but still you click I agree. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میاں بیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرمائے. تو بہرحال میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کو بیان کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ دعا کرو تو سب کے لیے کیا کرو. تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہوا کرتا ہے, ان کے ساتھ بھی پیار محبت سے پیش آؤ, ان کے لیے بھی دعاؤں کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے, امت کے لیے ہم دعا کرتے رہے. ورنہ میرے بھائیو یاد رکھنا یہ زندگی ایک دن آئے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس وقت ہم پچھتاتے رہ جائیں گے. اور آج ہم آئے دن گناہ کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے, اور غصے کے اندر جو جی میں آیا کہہ دیا. ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے, ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا. وہ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ امام تھے مسجد کے, صبح میں اٹھے فجر کے لیے, بیوی آئی, بیوی نے کہا چلو آج میں آپ کو وضو کروا دیتی ہوں, میں پانی ڈالوں گی آپ وضو کر لو. اس اللہ والے نے سوچا کہ چلو بیوی کا دل رکھ لیتا ہوں, ایگری کر لیا. اب بیوی پانی ڈال رہی ہے, یہ وضو کر رہے ہیں. اب وضو کرتے کرتے پتہ نہیں وہ بیوی کی توجہ ہٹ گئی ہوگی, پانی ڈالنے میں وہ ذرا سلو ہو گئی, پانی کا فلو سلو ہو گیا. اب یہ وضو کر رہے تھے, پانی نہیں آ رہا تھا, تو غصے ہو گئے, کہنے لگے دھیان نہیں دیتی ہے, یہاں پر دیکھتی نہیں ہے, میں ادھر کھڑا ہوں اور برابر پانی نہیں ڈالتی ہے. بیوی نے فوراً پانی ڈال دیا, وضو کروا دیا, اس نے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کے ولی مسجد جا رہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. ابھی راستے میں تھے, دل میں خیال آیا کہ تو ابھی امامت کے مصلی پر جا رہا ہے, اللہ کے سامنے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہے, لیکن تجھے اتنا بھی خیال ہے کہ تو نے اللہ کی ایک بندی کا دل دکھایا ہے. اس نے کیا قصور کیا تھا, وہ تو تیری خدمت کر رہی تھی, ذرا سی غفلت ہو گئی. تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جبکہ تو نے معاملہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی بندی کا دل دکھایا ہے. اس اللہ کے ولی نے فوراً مسجد میں کہلوا دیا آج نماز لیٹ ہوگی فجر کی, اور پھر گھر پر گئے, اور گھر پر جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کرنا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, میرے دل میں خیال آیا میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور میں نے میری بیوی کا ایسے دل دکھایا ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. بیوی نے کہا میں نے تو مائنڈ بھی نہیں کیا, it happens between husband and wife, ایسا تو ہوتا رہتا ہے, میں نے تو بالکل مائنڈ نہیں کیا. تو اندازہ لگاؤ کہ ہمیں بھی تو یہ سوچنا ہے کہ ہم رات دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, نمازیں پڑھنے کے لیے اللہ سے باتیں کرتے ہیں, کیا کبھی ہمیں ڈر نہیں لگتا ہم نے کتنوں کا حق مارا ہے, کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہے. ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور غصہ آنے کے بعد کتنا ایزیلی کہہ دیتے ہیں oh I'm short tempered. ارے اگر تو شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو تیرا اللہ بھی تو جلال والا ہے. اگر اس اللہ نے تیری پکڑ کر لی اور اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور میں خود مظلوم کا گواہ بن جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مظلوم کا گواہ بنوں گا. ہے ہمارے اندر ہمت کہ ہم اللہ کا مقابلہ کریں, حضور ہمارے خلاف گواہی دے. آج یہ غصہ, اس غصے نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. بس غصہ آ گیا, اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں, ہمیں ذرہ برابر خیال نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں. یہ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بیماریاں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جو موت تک پہنچا دیتی ہے. جیسے
कैंसर के बारे में कहा जाता है कि भाई ये बीमारी अगर फौरन नहीं पकड़ी गई तो मौत तक लेकर जाती है। हार्ट अटैक आ गया तो यही कहा जाता है कि भाई अब मौत तक ये लेकर जाएगी। तो कुछ हजरत थानवी अलैहि रहमा फरमाते, हकीमुल उम्मत है कि कुछ बीमारियां ऐसी दुनिया में है कि जब वो लग जाती है तो मौत तक लेकर जाती है। बिल्कुल गुस्सा ऐसी रूह की बीमारी है कि वो जब लग जाता है तो वो मौत तक नहीं जहन्नम तक लेकर जाता है। आज इसी गुस्से की वजह से घर घर में लड़ाई झगड़े, तलाक की नौबत, आपस में रिश्तेदारी खत्म, नफरतें, अदावतें, ये गुस्से की वजह से हमारा दिल काला हो जाता है। फिर नेकी की तौफीक नहीं होती। कभी बहुत खुशी होती है, अरे उसने मुझे जरा सताया, मैंने तो उसको इतना गुस्सा किया कि बिल्कुल चुप कर दिया। अरे तूने उसको चुप कर दिया, उसके दिल से जो बद्दुआ निकली है कहीं तुझे तबाह न कर डाले। आज घर में गुस्सा, बाहर गुस्सा, पार्किंग में गुस्सा, ड्राइविंग करते हुए सामने वाले ड्राइवर पर गुस्सा, हर जगह हमारा गुस्सा खत्म नहीं होता है। याद रखना, ये गुस्सा इतनी खतरनाक चीज है, दुनिया भी तबाह कर देता है और ये गुस्सा हमारी आखिरत को भी बर्बाद कर देगा। हमें अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है और कुर्बान जाइए हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने एंगर मैनेजमेंट भी सिखाया। यस, हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एंगर को कैसे मैनेज किया जाता है, गुस्से को किस तरह काबू किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम खड़े हो, तुम्हें गुस्सा आ जाए, बैठ जाओ। अगर तुम बैठे हो, तुम्हें गुस्सा आ जाए, खड़े हो जाओ। या अगर तुम बैठे हो, तुम्हें गुस्सा आ जाए, लेट जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीका है कि एंगर मैनेजमेंट इस तरह होता है, चेंज योर पोजीशन, तुम्हारी पोजीशन चेंज कर डालो और फिर पढ़ो 10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 10 मरतबा पढ़ लो। और एक दूसरा तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा आ जाए फौरन उठो, वजू कर लो। अल्लाह ने वजू में वो बरकत रखी है, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये तालीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक सहाबी है हजरत अबू दर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा अपने बाग में, खजूर के बागात थे, पानी डाल रहे थे, पाइप के जरिए से पानी डाल रहे थे। अब उस जमाने में जो भी पाइप का तरीका हो, पानी डालने का तरीका हो, बाग में पानी डाल रहे हैं, बिजी है। एक नौजवान दौड़ते हुए आया और उसकी नजर नहीं पड़ी, वो ट्रिप हुआ और वो जो पाइप था वो फट गया। अब हजरत अबू दर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु पानी डाल रहे, पाइप फट गया, पाइप फट गया, सारा पानी इधर, सारा पानी उनके कपड़े पर, सब पानी यहाँ पर जमा हो गया। हजरत अबू दर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इतना गुस्सा आया, हट्टा कट्टा नौजवान है, देखकर नहीं चल सकता है, मेरा पाइप तोड़ दिया। इतने गुस्से हुए और गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। अचानक याद आया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गुस्सा आ जाए पोजीशन चेंज कर देना। खड़े हुए थे, उसी वक्त नीचे बैठ गए। अब नीचे तो पानी था, सारे कपड़े गंदे हो गए, पूरे कपड़े पानी में भीग गए, जमीन पर बैठे। नौजवान तो डर के भाग गया। एक और साहबी आए, उन्होंने हजरत अबू दर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा इस हालत में, तो कहने लगे अबू दर, उनको तो पता नहीं कि ये मामला हुआ है, कहने लगे अबू दर क्या हो गया तुम्हें, तुम नीचे पानी में बैठे हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तुम पूरे भीग गए हो, सारा मड तुम्हारे कपड़े पर लग गया है, ये तुम क्या कर रहे हो। हजरत अबू दर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया, फरमाया कि मेरे कपड़े गंदे हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मैंने नबी की सुन्नत पर अमल करके अपने दिल को मुनव्वर कर दिया। ओह सुभान अल्लाह। और फरमाने लगे मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं वो तो बाद में धो लूंगा, लेकिन आज जो मेरे दिल में चमक पैदा हुई है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इंशाअल्लाह ये चमक मुझे जन्नत में लेकर जाएगी।
یہ صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہے۔ یہ غصہ کرنا، کسی پر ناراض ہو جانا اور اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ آج ہم آئے دن گناہ کر رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے، وہ یقین کی کمزوری ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے سے میں بھی بچتا، ہم سب بچ جاتے، لیکن وہ یقین ہمارا نہیں بن رہا ہے۔ آج ہم ڈرائیو کر رہے ہیں موٹر وے پر، بھگا رہے گاڑی کو، اور دور سے اگر پولیس کی گاڑی نظر آئے تو آٹومیٹیکلی ہمارا یہ پیر ہے نا بریک پر سیدھا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرتا ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیا، اگر میں کیمرے میں آ گیا، اگر لائٹ فلیش ہو گئی تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ آٹومیٹیکلی پیر ہمارا بریک پر چلا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یقین بنا ہوا ہے کہ یہاں پر اگر یہ رانگ کروں گا تو میرے ساتھ میں یہ پنشمنٹ ہے، یہ فائن ہے۔ ڈرائیو کر رہا ہے، موبائل پر ہے، اور اگر بازو میں پولیس کی گاڑی آ گئی، ارے موبائل رکھنا تو دور کی بات وہیں چھوڑ دے گا، نیچے ہی پٹک دے گا موبائل کو، اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں پکڑا گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا تو فائن بھی ہو جائے گا، پوائنٹس بھی آ جائے گی۔ کبھی یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آتا ہے کہ وہ پروردگار بھی تو مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو چھپ کر کرتا ہے تو اہل جہاں سے، وہ جو چھپ کر کرتا ہے تو اہل جہاں سے، کوئی تجھے دیکھتا ہے آسماں سے۔ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہمارے اندر جذبہ اور یقین پیدا ہو جائے، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں سنور جائے گی۔ ورنہ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ وہ چاہے تو دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، آخرت میں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں عذاب دینے پر آئے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور آخرت میں تو جو اللہ کے عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خود قرآن کریم میں بیان کیا گیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تم جہنم میں ہوں گے، تمہیں بھوک لگے گی، تم کھانا مانگو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جہنم میں تمہیں کھانا دوں گا، اور کھانا کیا ہوگا؟ کیکٹس دیا جائے گا، زقوم دیا جائے گا، جس میں تھورنز ہوں گے۔ یہ تمہارے اندر جب اترے گا اور جب تمہارے منہ میں ڈالا جائے گا، اندر گلا جلنے لگے گا، پیٹ اندر جلنے لگے گا، اور ایسی کیفیت ہوگی، قرآن کہتا ہے کالمہل یغلی فی البطون، جیسے کسی کی باڈی میں لیکوڈ کاپر کو ڈال دیا جائے، اور وہ گرم گرم لیکوڈ کاپر اگر باڈی میں جائے گا کتنی جلن ہوگی۔ اللہ فرماتے کل کھانے کے لیے تجھے یہی دیا جائے گا۔ کھانا چاہے گا کھا نہیں سکے گا، نکالنا چاہے گا نکال نہیں سکے گا۔ اس وقت کہے گا اللہ پانی دے دے، اللہ پیاس لگی ہے، اللہ پانی پلا دے۔ قرآن کہتا ہے ہاں تمہیں پانی بھی ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، پانی چاہیے، اللہ فرماتے دوں گا، غسلین پلاؤں گا، غسلین۔ اور غسلین کا مطلب ہے جہنمیوں کا بلڈ اور پس، ان دونوں کو مکس کر کے اس جہنمی کو پلایا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ باڈی کے اندر جائے گا پوری باڈی جلنے لگے گی، اندر سے اس کی وینز اور نروز پھٹنے لگے گی، اور وہ اندر جائے گا، یہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے انٹسٹائن بھی پھٹ جائیں گے اور پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جہنم میں زقوم دیا جائے گا، غسلین پلایا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران، جنت جہنم میں جو کپڑے اللہ پہنائیں گے وہ سلفر کے ہوں گے۔ قرآن کریم میں قطران سلفر کو کہا جاتا ہے، اور سلفر بہت بدبودار ہوتا ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے درندے پرندے چرندے انسان سب مر جائے سڑ جائے، ان کی جو بدبو ہوتی ہے اس سے زیادہ بدبو جہنمی کے کپڑے میں سے آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے سب کچھ مینشن کر دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اب ہمارے پاس ہے، ہم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارا اسپرچول لیول بڑھ جاتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ مبارک کرے۔ لیکن یاد رکھنا کہ آگے جو 11 منتھس آنے والے ہیں اس میں بھی یہی عبادت کرنا ہے۔ یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے کہ 1 مہینے کا چلو عبادت کر لی اور 11 مہینے ہم گناہ کرتے جائیں۔ نماز تو زندگی بھر ہمیں پڑھنی ہے، اللہ کے حکموں کو زندگی بھر ماننا ہے، اور اللہ کے سامنے جیسے رمضان کے مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں زندگی بھر ہمیں یہی عمل کرنا ہے، یہی تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اور کبھی تو تنہائی میں سوچو کہ اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسا پیارا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بیان کرتی ہے مکہ مکرمہ میں جب ابا جان صبح میں گھر سے نکل جاتے تھے ہم پورا دن پریشان رہتے تھے، آج نہ جانے مکہ میں ابا کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں بار بار گھر کے باہر نکلتی اور دیکھتی ابا واپس آئے یا نہیں آئے، آج ابا کو پھر تو کسی نے نہیں مارا ہوگا، آج ابا پر پھر تو کسی نے اوجھنی نہیں ڈالی ہوگی، اور اب آج ابا پر پھر تو کسی نے کچرا نہیں ڈالا ہوگا، اتنی فکر رہتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک شام اسی طرح میں فکر میں تھی، بار بار گھر سے باہر نکلتی اور دیکھتی، اتنے میں نے دیکھا دور سے شبی نظر آ رہی ہے، میں جلدی جلدی آگے گئی تو میں نے دیکھا میرے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بیٹی زینب بیان کرتی ہے کہ جب دور سے میں نے ابا جان کو دیکھا، ابا جان کی حالت یہ تھی کہ آپ کا ایک قدم اٹھتا تھا آپ کا شولڈر اسی طرف جھک جاتا تھا، یعنی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ایک قدم اٹھاتے شولڈر وہاں جھک جاتا، پھر قدم اٹھاتے شولڈر جھک جاتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں دوڑتے دوڑتے ابا جان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا آپ کے سر پر کچرا ہے، آپ کی داڑھی پر کچرا ہے، آپ کی آنکھ کی بھووں پر کچرا ہے۔ میں سمجھ گئی آج کافروں نے ابا جان کے اوپر کچرا ڈالا ہے، گندگی ڈالی ہے۔ میں جلدی جلدی گئی، میرا دوپٹہ میرے پاس تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں رونے لگی، رو رو کر ابا کے سر کو صاف کیا، ابا کی داڑھی کو صاف کیا، ابا کی باڈی سے کچرے کو ہٹایا، اور میں نے رو رو کر کہا ابا جان آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو، آپ تو بخشے بخشائے ہو، اللہ نے آپ کے لیے معافی کا فیصلہ کر دیا ہے، آپ معصوم ہو، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا اللہ کے نبی کو بھی رونا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی زینب دل چھوٹا مت کر،
बेटी ज़ैनब दिल छोटा मत कर, मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ। अल्लाह ने मुझे वादा किया है कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अब घर घर में वो इस्लाम को पहुंचाएगा। आज चप्पे चप्पे में इस्लाम पहुंचेगा। जो कबूल कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं कबूल करेगा वो नाकाम होगा। इतनी तकलीफ उठाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर गया, दरवाजा नॉक किया। अज़वाज मुताहरात ने पूछा कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, मैंने अपना नाम लिया और मैंने कहा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। घर वालों ने कहा हुजूर तो घर में नहीं है। मैं फौरन दौड़ा मस्जिद नबवी में। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे फरमाते मैं दौड़ा मस्जिद नबवी में। जब मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा तो वहां पर देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी नहीं है। अब मैं परेशान हो गया, घर में भी नहीं, मस्जिद में भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं घर मस्जिद नबवी से बाहर निकला, एक बाग था जिस पर दीवार लगी हुई थी, अंदर खजूर के दरख्त थे और खजूर के दरख्त की ब्रांचेस कुछ बाहर निकली हुई थी। और मैंने ये देखा कि वो जो ब्रांचेस बाहर निकली हुई है हवा की वजह से खजूर टूट टूट कर जमीन पर गिरती है, वो फट जाती थी, उसमें मिट्टी और रेत घुस जाती थी। और गर्मी इतनी थी अरब में कि वो उधर पड़े पड़े बिल्कुल सूख जाती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये वो खजूर थी जिसे कोई नहीं खाता था, इतनी सख्त पत्थर की तरह होती थी। हाँ कभी कभी ऐसा होता लोग उसे उठाकर लेकर जाते, पानी में भिगोते और फिर अपने ऊंटों को और जानवरों को खिलाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं जब मस्जिद से बाहर निकला, उस जगह पर गया बाग की दीवार के पास, तो मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर उठा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर जमा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब मैं करीब गया तो हुजूर मुझे देखकर मुस्कुराए और फरमाया अला तस्तही या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुम्हें ये खजूर चाहिए? तो मैंने जवाब में कहा ला अस्तही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे ये खजूर नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। हाज़िही सुबह राबिया मा ज़ुक़्तु शैआ, आज चौथी सुबह है मैंने कुछ नहीं खाया, फोर्थ मॉर्निंग है मैंने कुछ नहीं खाया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है। सोचो जरा कितनी कुर्बानी के बाद, कितने हालात बर्दाश्त करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। अगर हमने इसकी कदर नहीं की, अगर हमने जुल्म का मामला किया, अल्लाह को नाराज किया, मखलूक को नाराज किया, क्या जवाब देंगे हम अल्लाह की बारगाह में? तो मेरे भाइयों में ये कह रहा था कि देखो परेशानी तो दुनिया में सब पर आती है, लेकिन परेशानी का ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जिंदगी गुजारे, हम नादान बन जाए, अल्लाह की जात से हमारा यकीन खत्म हो जाए। ये एक ईमान वाले की शान नहीं है। और जहां परेशानी के लिए हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, एक आखिरी बात बताऊं, जुमा का मुबारक दिन है और देखो मेरे भाइयों याद रखना जुमा का दिन ऐसा कीमती दिन है कि इस दिन में तो हमारी जबान पर हमेशा दरूद जारी हो। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमा का दिन तो ऐसा दिन है ईमान वाला दरूद पढ़ता रहे। बहरहाल मैं आखिरी बात बयान करो कि देखो हम लोग परेशानियां आती है, कई वजीफे पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और करना चाहिए। एक बड़ा प्यारा तरीका बतलाऊं कि परेशानी को दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दरूद पाक में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि दरूद से जहां रहमतें नाजिल होती है, गुनाह माफ होते हैं, वहीं पर अल्लाह बड़ी बड़ी परेशानियों को भी दूर कर देता है। और मैं उसे एक दलील से प्रूफ करूं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کچھ بھی گفٹ دیتا، حضور حسب حال ریٹرن میں گفٹ دے دیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ کوئی گفٹ لے کر آیا، حضور کے پاس جو بھی ہوتا حسب حال فوراً گفٹ ریٹرن کر دیتے، دوسرا گفٹ دے دیتے، یہ لیتے دوسرا دے دیتے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی گفٹ لے کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے جزاکم اللہ خیرا، یہ بھی بہت بڑا گفٹ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، زندگی بھر یہ معمول رہا. شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے، ایک لڑکی آئی، چھوٹی سی بچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کیوکمبر کی سلائسز لے کر آئی. وہ کیوکمبر کھا رہی ہوگی، ککڑی کھا رہی تھی، تو اس کی کاشے سلائسز لے کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور آپ نے دیکھا تو ایک گولڈ کا پیس پڑا ہوا تھا، سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اٹھا کر دے دیا. کہنے کا مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول رہا کہ ہدیہ دینے والے کو جو بھی ہو سکا ریٹرن میں ہدیہ ضرور دیا ہے، کبھی آپ نے کسی کو خالی نہیں بھیجا. آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں موجود ہے. ہم جب درود شریف پڑھیں گے، پریشانی کے عالم میں درود شریف پڑھیں گے، نبی کا مزاج ہے آپ ریٹرن ضرور دیتے ہیں. اس لیے یقین ہے ہم درود پڑھ کر اللہ کے سامنے پریشانی کے لیے دعا کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن میں اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ میری امتی کی پریشانی کو دور کر دے. اس بنا پر درود پاک کا ہمارا ماحول بن جائے، کثرت سے ہم درود پاک پڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو ایمان اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں. مولا پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہے. اللہ بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے، ایک ایک عضو گنہگار ہے. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں. اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے. تجھے ایک موقع مل جائے، اللہ ایک بہانہ مل جائے تو معافی کے فیصلے فرما دیتا ہے. اے اللہ آج تو کتنے
سارے بہانے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کے دن مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہے، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ آخری عشرہ ہے، اللہ اس عشرے میں تو جہنم سے خلاصی کے فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں ہم سب روزے دار ہیں، اللہ بھوکے پیاسے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں آج دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے۔ اے ہمارے مولا ہماری پکڑ نہ کرنا، مولا اگر تو نے ہماری پکڑ کر لی ہم کہاں جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، مولا تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، اللہ تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے، جیسے بھی ہے تیرا نام لیتے ہیں، اللہ ابھی اور اسی گھڑی ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے مولا ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ محتاج نہ بنانا، الہی محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ مولا ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے، کون سی بہن پریشان ہے، نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے۔ اللہ جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، اللہ امت کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے۔ اے ہمارے مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، شریروں کی شرارت سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، اور امت میں جوڑ پیدا فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو تیرا بنا دے، مولا تو ہمارا بن جا، اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے، اس ملک میں خصوصی طور پر امن قائم فرما دے۔ الہ العالمین پچھلے دنوں ہمیں پتا ہے لندن میں پوری بلڈنگ جل گئی ہے، اللہ نہ جانے اس میں کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے تھے، اللہ وہ شہید ہو گئے، اللہ وہ شہید ہو گئے، اللہ ان شہیدوں کے درجے کو بلند فرما دے۔ مولا کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قریبی کو کھو دیا ہے، اپنے نیئر ونس اور ڈیئر ونس کو کھو دیا ہے، اللہ اس میں ایمان والے بھی ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے غیر مسلم بھائی بہن بھی موجود ہیں، اللہ سب کو صدمہ پہنچا ہے، اللہ سب کو ہمت دے دے، اپنوں کو بھی ہمت دے دے، برادران وطن کو بھی ہمت دے دے۔ الہ العالمین وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے گھر کا انتظام فرما دے، اللہ وہ بے سہارا ہو چکے ہیں، اللہ انہیں سہارا دے دے، اور اللہ کتنا غم ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا ہے۔ الہ العالمین انہیں ہمت نصیب فرما دے، صبر نصیب فرما دے، پروردگار عالم ہم سب کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرما دے۔ مولا جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے، اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے، انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری اولاد تو ہماری امانت ہے، الہ العالمین انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہمارے بچوں اور بچیوں کے امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، پروردگار عالم امت کے تمام بچوں اور بچیوں کو کامیابی نصیب فرما دے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما دے۔ اے ہمارے مولا ہمارے گھروں میں دینداری نصیب فرما دے، ذکر اللہ تلاوت کو آباد فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے۔ مولا دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ اگر آج وہ زندہ ہو تو ان کی عمروں میں برکت دے دے،
اللہ ان کی عمروں میں برکت دے دے، ان کی بیماریاں ختم فرما دے، ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ اور اے ہمارے مولا، ہم تو دعا کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھنا، وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے، آخرت میں بھی ہنستے رہے۔ اور الہ العالمین، مجمع میں میرے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں، کتنی بہنیں سن رہی ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، رمضان کے مہینے میں مرحوم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے، ان کا ایک ایک بول یاد آتا ہے۔ پروردگار عالم مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اللہ، کتنے ہمارے بھائی بہن گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اللہ آج وہ نہیں رہے، مولا آج وہ نہیں رہے۔ پروردگار عالم ان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، موت تو ہماری بھی آنے والی ہے، لیکن اللہ نہیں معلوم کس حالات میں آئے گی، کس وقت آئے گی۔ اللہ اتنی دعا کرتے ہیں کہ مولا جب وہ آخری گھڑی آ جائے، ہماری تو یہ حالت ہوگی، لوگ یاسین پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ ایک یاسین بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم، اس وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا۔ اللہ کلمے والی موت دے دے، اللہ کلمے والی موت دے دے، اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ، کبھی کبھی خیال آتا ہے ہمارا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، جو جہاں دھکے مارے گا ہم دھکے کھائیں گے۔ اللہ، وہ وقت بھی آئے گا ہمارے بدن سے کپڑے نکالے جائیں گے، اللہ کپڑے نکل نہیں رہے ہوں گے، لوگ کاٹ کاٹ کر ہمارے کپڑوں کو نکال دیں گے، جنازے کے تختے پر لٹا دیا جائے گا۔ اے ہمارے مولا، اس سے پہلے کہ ہمارے کپڑے کاٹے جائے تو ہمارے گناہوں کو کاٹ دے، ہمارے گناہوں کو کاٹ دے۔ اللہ، ہمیں جنازے کا غسل دیا جائے گا، اللہ اس سے پہلے کہ وہ غسل دیا جائے، اللہ تو ہمیں توبہ کا غسل نصیب فرما دے۔ اللہ، ہمیں کفن کا لباس پہنایا جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ لباس پہنایا جائے تو ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ مولا، ہمیں سہارا دے کر ہمارے جنازے کو اٹھایا جائے گا، ہم لوگوں کے سہارے کے محتاج ہوں گے۔ اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کسی بے سہارا کو سہارا دینے والا بنا دے۔ اللہ، ہمارے دوست، برادر، رشتہ دار، اقربا سب قبر کی اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ، اس وقت ہمارا کوئی نہیں ہوگا، رات کا سناٹا ہوگا، اللہ ہم قبر میں ہوں گے، اللہ قبرستان کا دروازہ بند ہوگا۔ اللہ، مدد کر دینا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے، بہت کمزور ہے مولا، بہت کمزور ہے مولا۔ اللہ، تیرے عذاب سے بچا لے، تیرے غصے سے بچا لے، تیری پکڑ سے بچا لے۔ اللہ، مانا بہت بڑے گنہگار ہے، لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے، تیرا نام لیتے، تجھے سجدہ کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اللہ، تیرے بندے بندی ہونے کی لاج رکھ لے، نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے۔ ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔